ایک بندہ ہے پوری زندگی اس نے گناہوں کے اندر گزار دی، حتیٰ کہ جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا شروع ہو گیا، بڑھاپے کی بھی اس حالت کو پہنچ گیا کہ اس بابے کے لیے اب اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، دوسروں کے سہارے یہ بابا اٹھتا بیٹھتا ہے۔ پھر یہ تھا بھی ایسا کہ اس کی اپنی اولاد بھی نہیں تھی۔ کئی بزرگ ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ زندگی کے آخری دن کسی نہ کسی رشتہ دار کے یہاں گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ بوڑھا بندہ ہے، بیمار ہے، اس کو کھانسی آتی ہے، رات کو یہ بابا کھانستا ہے، اس گھر والے کی اہلیہ کہتی ہے تو اس بابے کو کہاں سے پکڑ کے لے آیا؟ یہ بابا رات بھر کھانستا رہتا ہے، میرے بچے ڈر جاتے ہیں، میں اس بابے کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، تو اس کو کہیں اور بھیج دے۔ وہ کہتا اللہ کی بندی، اس کا کون ہے، کون اس کو سنبھالے گا؟ اس کی اولاد تو ہے ہی نہیں ہے، کیا ہمیں رشتہ دار رہ گئے اور رشتہ دار نہیں ہے؟ فلاں بھی تو ہے، فلاں بھی تو ہے۔ اب یہ بندہ مجبور ہو کر اس بابا کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے میں کس طریقے سے اس بابا کو اپنے گھر سے باہر نکالوں۔ آ کے بیٹھ جاتا ہے، ادھر ادھر کی بات شروع کرتا ہے، مختلف لوگوں کے بارے میں پوچھتا ہے، بابا جی وہ فلاں بندہ ہمارا کیا لگتا ہے، اس کے ساتھ ہماری کیا رشتہ داری ہے؟ بابا بتاتے ہیں، ہاں بیٹا اس کے ساتھ ہماری یہ رشتہ داری ہے، تمہارے باپ کا یہ لگتا ہے، تمہاری ماں کا یہ لگتا ہے۔ اچھا بابا جی، تب بھی تو آپ کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے، کچھ نہ اس کے گھر میں چلے جاؤ گے کتنا خوش ہو جائے گا۔ یہاں اندر کمرے میں بند رہ کے نا آپ کی طبیعت بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے، بیمار رہتے ہیں، باہر نکلیں گے ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی، وہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا۔ کچھ دن اس کے گھر میں چلے جاؤ، کچھ دن فلاں کے گھر میں چلے جاؤ۔ بابا سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھے اپنے گھر سے نکالنا چاہتا ہے، لیکن کوئی اس کو اور طریقہ نہیں آتا بات کرنے کا۔ اس طریقے سے اس نے بات چھیڑی ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے میں چلا جاؤں گا۔ اس کو کچھ نہیں کہتا، اس کو اتنا سا کہتا ٹھیک ہے بیٹا میں کسی دن اس کے ہاں چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی بندہ اس بابا کے پاس اٹھ کے باہر نکلتا ہے، اس بابا کے دماغ میں پوری زندگی گھومنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب جان تھی، مال تھا، حسن تھا، ہر بندہ میرا رشتہ دار بنتا تھا، میرے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ اب نہ تو جان رہی، نہ مال رہا، نہ وہ حسن رہا، اب منہ میں دان نہ رہے، پیٹ میں آن نہ رہی، جسم میں طاقت نہ رہی، کوئی بندہ بھی مجھے اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا، یہ بندہ بھی مجھے اپنے گھر سے نکالنا چاہتا ہے، چلو چلا جاتا ہوں، کسی اور کے یہاں چلا جاتا ہوں۔ یہ سوچ کر یہ بوڑھا بندہ اپنی لاٹھی پکڑتا ہے، جیسی دروازے سے باہر قدم رکھتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سوچتا ہے اس بیماری کی حالت کے اندر، اس بڑھاپے کے عالم میں کہاں جاؤں، کس کے در کے اوپر جاؤں؟ یہ بندہ بھی مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا، چلو کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ جیسی دروازے سے باہر قدم رکھتا ہے نا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، روتا ہے۔ پھر اس کو خیال آتا ہے چلو زندگی کے یہ آخری دن میں اللہ کے گھر میں جا کے گزار دیتا ہوں، مسجد میں چلا جاتا ہوں۔ ہمارا رب اتنا کریم پروردگار ہے، رب تعالیٰ تانے نہیں دیتا، اور بوڑھے جب تجھے کوئی در نظر نہ آیا اب تجھے میں نظر آیا، نہ میں تو کریم پروردگار ہوں۔ میں کہتا ہوں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ارے تم ایک قدم چل کے آؤ گے نا، میں 2 قدم تمہاری طرف چل کے جاؤں گا، تم چل کے آؤ گے میں بھاگ کے تمہیں تھام لوں گا۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، والد کہتا ہے کہ چل کے آئے، اس کو پتہ ہے کہ چل نہیں سکتا، تو والد یہ تو جانتا ہے نا میں اس کو گرنے تو نہیں دوں گا، تو وہ پیار سے کہتا ہے بیٹا آؤ میری طرف، آؤ میری طرف۔ جیسے وہ قدم اٹھاتا ہے گرنے سے پہلے باپ اس کو تھام لیتا ہے۔ رب تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے توبہ تو کرے، میرے بندو تم ہمت تو کرو، توبہ تو کرو، آگے راستے پہ چلانا میرا کام ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوئی بھی میرے راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے وہ تو ایک راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، میں اللہ اس کے لیے کئی راستے کھول دیتا ہوں، میں اللہ اس کے لیے کئی راستے کھول دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے یہاں کوئی تقریب میں آ رہا تھا، بندہ باہر مین روڈ کے اوپر کوئی گٹر ابل رہا تھا، گزرنے کا راستہ نہیں تھا، لوگوں نے وہاں اینٹیں رکھی ہوئی تھی گزرنے کے لیے، ایک بندے نے اس کے اوپر پاؤں رکھا لیکن وزن برقرار نہ رکھ سکا، نیچے گر گیا، اب پریشان ہو گیا، میرے کپڑے بھی گندے ہو گئے، میرا جسم بھی گندا ہو گیا، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میرا گھر بھی کافی دور ہے، آگے تقریب میں جانے کا نہ رہا، یہ بازار میں لوگ کیا کہیں گے، مجھے بدبو اٹھ رہی ہے میرے جسم سے۔ پھر خیال آتا ہے چلو جو قریب دریا بہ رہا ہے نا، نہر بہ رہی ہے، کیوں نہ میں جا کر اس میں ایک ڈبکی لگا لوں
ताकि मेरा जिस्म पाक हो जाए, मेरा बदन साफ हो जाए। ये सोच कर वो बंदा जाके उस दरिया के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है डुबकी लगाने के लिए। लेकिन काफी देर गुजर जाती है, डुबकी नहीं लगाता। दरिया पूछता है, जनाब कैसे आना हुआ था? ये कहता है, आप मेरी हालत देख रहे हो, मैंने चाहा कि तुम्हारे अंदर डुबकी लगा लूं ताकि मेरे कपड़े भी साफ हो जाएं, बदन भी साफ हो जाए। लेकिन ख्याल ये आ रहा है, अगर मैंने तुम्हारे अंदर डुबकी लगा ली ना, कहीं तुम्हारा पानी नापाक ना हो जाए। आगे से दरिया मुस्कुराता है, अरे तू तो एक है, तेरे जैसे हजारों आ जाए, बैक वक्त मेरे अंदर डुबकी लगाए, मैं सबको पाक भी कर दूंगा और खुद भी नापाक नहीं होऊंगा। हम जितना चाहें गुनाहों के अंदर डूबे हों, अल्लाह की रहमत बहुत ज्यादा है, अल्लाह की रहमत बहुत ज्यादा है। एक लड़का है, वो अपने घर से भाग जाता है, अपने घर से किसी वजह से भाग गया, वालिद ने कोई डांट पिला दी, वहां घर छोड़ के चला गया। अब सब घर वाले ढूंढ रहे होते हैं, बहन भाई सब ढूंढ रहे होते हैं, कोई पता नहीं चलता। हत्ता के मगरिब हो गई, इशा हो गई, उसका कोई पता न चला। सारे घर के लोग परेशान बैठे हुए थे, उसकी बहन भाई भी, वालिदैन भी बैठे हुए थे। अब वालिदा ने सोचा, चलो मैं बाकी बच्चों को खाना तो दे दूं। वो तो दस्तरखान बिछाती है, खाना रखती है उसके ऊपर, बच्चों को खाना दे देती है। बच्चे खाना खाना शुरू करते हैं। बच्चे देखते हैं माँ खुद खाना नहीं खा रही। अम्मी आप क्यों खाना नहीं खा रही? बेटा आप लोग खा लो, मुझे तो भूख नहीं है, मुझे तो भूख नहीं। भूख होती है, बेटे की याद सता रही होती है। शोहर देखते हैं कि खाना नहीं खा रही, तो वो भी कहता है हौसला करो, आ जाएगा, यहीं कहीं गया होगा, आ जाएगा, पता चल जाएगा। जैसे शोहर कहता है ना, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, वहां उठ के अंदर कमरे में चली जाती है। वहां सरहाने के ऊपर सर रखा हुआ है, रो रही है, पता नहीं मेरे बेटे ने खाना भी खाया होगा नहीं खाया होगा, पता नहीं उसको रात को रहने के लिए कहीं जगह भी मिली होगी नहीं मिली होगी। ये सोच भी रही है, रो भी रही है। बाकी बच्चे खाना खा के उठ के पास जाते हैं, उनको समझ नहीं आती हम किस तरीके से अम्मी को चुप कराएं। इतने में बाहर गेट आवाज देता है, फौरन कहती बेटी जाके देखो शायद तुम्हारा भाई आ गया। लड़की जाके देखती है बाहर, नहीं बाहर तो कोई भी नहीं है। हाँ तूफान चल रहा है, हवा चल रही है बहुत तेज। वापस आके बताती है अम्मी बाहर तूफान चल रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से गेट और खिड़कियां आवाजें दे रहे हैं। अच्छा मेरी बेटी, फिर वो नीचे सर रख लेती है, रात भर करवटें तब्दील करती रहती है, लेकिन उसको नींद नहीं आती। क्यों? बेटे की याद सता रही होती है। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, पूरी दुनिया की जितनी माएँ हैं, उन तमाम माओं की मोहब्बत को एक जगह पे जमा कर दिया जाए, रब ताला को उससे भी 70 गुना ज्यादा मोहब्बत अपने बंदों के साथ होती है। कभी मेरे बंदे तौबा करेंगे, मैं इनकी तौबा कबूल करके इनको अपने नेक बंदों में शामिल फरमा लूं। तो आज इस बात की जरूरत है कि हम सच्चे दिल के साथ तौबा तायब हो जाएं, ताकि रब ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। जब बंदा तौबा कर लेता है ना, तो रब ताला के बहुत पसंदीदा बन जाता है। रब ताला से बहुत मोहब्बत फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। रब ताला तौबा करने वालों से बहुत मोहब्बत फरमाते हैं।